بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو 51 پوڈ کاسٹ. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو ایک ایسی شخصیت جو ہیں تو پاکستانی لیکن حال مقیم جو ہیں اس وقت وہ برطانیہ کے ہیں, راجہ محمد اشتیاق صاحب, جو پریزیڈنٹ بھی ہیں قائد اعظم ٹرسٹ یو کے. راج صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جرنی کیسے شروع ہوئی, پاکستان سے یو کے کیا گئے, اور آج کل یو کے میں کیا مصروفیات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی, بہت مہربانی, آپ کا شکریہ. 51 کا جرنی تو شروع ہوئی تھی جی 1977 میں. اچھا, اس وقت میرے والد صاحب, میری پیدائش کے 1 برس بعد ہمارے والد صاحب ہمیں بچوں میں لے گئے تھے وہاں برمنگھم, یو کے برمنگھم شہر میں. تو میری ساری عمر تقریباً 45-50 ایئر برمنگھم میں گزری ہے. تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اس وقت ہمارا شروع سے کاروبار ہے. 1974 سے ہم, میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی مرحوم دونوں بزنس تھا اپنا, اور وہ بزنس کنٹینیو آج تک. وہ بزنس ہمارا راجہ بردر سپر مارکیٹ کی وجہ سے برمنگھم میں ماشاء اللہ. بالکل جی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آپ ایکٹیو بھی دکھائی دیتے ہیں سرگرمیوں میں, چاہے وہ فلاحی سرگرمیاں ہوں یا پھر سوشل سرگرمیاں ہوں, اس میں آپ دکھائی دیتے ہیں. راجہ صاحب اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن سب سے پہلے جو ہمارے ناظرین کے نظر میں جب برطانیہ کا نام انہیں سنا ہے تو یہ ہوگا کہ برطانیہ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بڑے بلکس میں جا رہے ہیں. اگر آپ لوکل مارکیٹ کا وزٹ کریں تو آپ کو 1000 پاؤنڈ پرچیز کرنے کے لیے شاید کوئی 500 دکانوں کا وزٹ کرنا پڑے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ برطانیہ جانے کا عمل جو ہے یہ کس طریقے سے انسان جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی, یہ تو پہلی بات ہے, لیگل طریقے سے جائیں جی جی, اور صحیح طریقے سے جائیں اور صحیح کسی مقصد کے لیے جائیں. آپ کو اس کا خرچہ تو ٹھیک ٹھاک آتا ہے آج کل, آپ کو پتہ ہے. اور تعلیم کے لیے بہت سارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ہمارے, بالکل بڑی تعداد میں. پچھلے ہفتے میں میرے محلے سے 3 لڑکے گئے. 50% وہ جو ہے نا تعلیم کے نہیں جاتے. وہ 50 آپ کم رائے صاحب کہہ رہے ہیں, اگر ہم اس کے فیکٹس نکالیں تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80%. سچ بات ہے, وہ تعلیم کے نہیں جاتے, وہ اپنی فیوچر کے وہاں جاتے ہیں, سیٹلمنٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں. اس میں کچھ % آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20% لوگ سکسیسفل ہو جاتے ہیں, باقیوں کو بہت مشکلات ہے, بہت مشکلات ہے. کرونا کے بعد نا بہت پوری دنیا میں چینجنگ آئی ہے, بالخصوص برطانیہ پتہ ہے آپ کو یورپ میں تھا, یورپ سے بھی نکل گیا. بالکل. تو اب ہمیں کافی مشکلات ہے وہاں کے اندر, اور اسپیشلی جو ہمارے بچے یہاں جاتے ہیں نا جی, بلیو کریں ہمیں بڑا دکھ لگتا ہے, افسوس لگتا ہے جب ان کی حالت دیکھتے ہیں یا ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں. جو بڑے بڑے اچھے لوگوں کے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے نا, اب وسائل نہیں اتنے, بالکل اتنے وسائل نہیں ہیں جس میں ایڈجسٹمنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو تو ایک تو 2 چیزیں, ایک تو پڑھا لکھا ہو, وہ اپنی کدھر جگہ بنا لے, گڈ لک. دوسرا محنتی ہو, یہ نہ کہ میں یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ مجھے پسند نہیں, جو آئے کرنا. جیسے ہماری ایک کمیونٹی ہے, ہمارے بھائی ہیں جو پختون, ہماری جو برادری ہے, ہمارے بھائی ہیں, وہ دیکھیں جی وہ کسی کام سے انکار نہیں کرتے. وہ کہتے کام ہونا چاہیے, محنت ہے, محنت سے وہ محنت کرتے ہیں, ان کو لوگ پسند کرتے ہیں, اور ان کو پیسے مل جاتے ہیں, اور کئی لوگوں سے وہ بہتر ہیں, کئی لوگوں سے بہتر ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا, جو نخرہ بہت ہے, وہی نخرہ ٹکرا پاکستان والا, وہی نا حکمرانی, وہی آپ کہہ لیں کہ خوش آمدید. وہاں پر یہ نہیں چلتا ہے. وہاں پر خود کماؤ, خود کھاؤ اور خود لاؤ, یہ ہے سلسلہ ہے. ادھر دوسرے پر آپ ڈیپینڈ نہیں کریں. گھر میں اگر 4 ہے, 4 نہیں 4 کمائیں گے, اور 4 نہیں 4 اس کا جو خرچہ ہے اس کو شیئر کریں گے. یہ نہیں کہ والد صاحب خرچہ دیں گے تو ہم مزے کریں گے. بالکل جی. اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک کماتا ہے اور کھانے والے کئی جگہوں 10-10 20-20 ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے. عام طور پہ 3rd ورلڈ کنٹریز میں لائک پاکستان میں ہوتا ہے. راج صاحب, جیسے آپ نے بتایا ہمیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, یا پھر جو لوگ, کچھ لوگ ورک ویزا بھی لے کر جاتے ہیں, کچھ لوگ وزٹ ویزا لے کے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ کریں گے, اس میں سے میجورٹی ناکام ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, آپ نے اپنی تقریباً آدھی سے زائد زندگی جو ہے آپ برطانیہ میں گزارتی, تو کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن بنتی ہے ناکام ہونے کی؟ دیکھیں جی, پاکستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستانی ہیں وہ برطانیہ کے برمنگھم شہر میں, جس کے اندر کم سے کم اس وقت منی پاکستان میں برمنگھم کو بولا جاتا ہے.
جس کے اندر کم سے کم 300 مسجد ہے اس شہر کے اندر. اچھا میں مزے کی بات بتاؤں قطع کلامی کی معذرت, آج سے 2-2.5-3 ہفتے پہلے میرا ایک کزن گئے, تو جس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ برمنگھم کیسا ہے, کہ وہ برمنگھم میں گئے اسٹوڈنٹ ویزا لگوا کے, تو انہوں نے بولا کہ رافع بھائی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے محلے کی کسی مارکیٹ میں کھڑا ہوں. بالکل سچ ہے, بالکل برمنگھم سیم لائک اس پاکستان. میں کوئی شک نہیں, بے شک آپ گئے ہیں. برمنگھم تو ایک کلچر ہی ہمارا ہے, ثقافت ہی ہماری چلتی ہے. اور 2030 میں نا جو برمنگھم شہر ہے نا اٹسیلف, وہ اکثریت میں آ جائے گا بنسبت انگریز جو ہیں نا وہاں کے مقامی, ان سے پاکستانی کمیونٹی کی اکثریت بڑھ جائے گی. اب بات آئی ہے, دیکھیں جی کام جو ہے نا وہاں پر, کام کیا ہے ادھر, وہاں پر کام ہے آج کل ریسٹورنٹ کا, ٹیک اوور کا ہے, ریسٹورنٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے جی. کام ہے وہاں جو گروسری کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر ہوا ہے. کام ہے وہاں میٹ کا, جو یہ کام ایک بھی آسان ہے, سب سخت ہیں, کچھ بھی نہیں ہے کرنے والے کے لیے, کچھ نہیں ہے, ٹھنڈے بھی ہیں, سخت میں ہیں. اور وہاں کام کنٹینیو کرنا, اگر 8 بجے شروع کیا تو 8 تک کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ 2 گھنٹے میں بریک. جب پاکستان میں آدھے لوگ دوپہر کو سو جاتے ہیں, جی ہم سو رہے ہیں, مرضی سے سوتے ہیں, مرضی اٹھے, آن ٹائم 8 ہے 8 سے ختم کا 8 کرنا ہے. تو یہ کام اصل, یہ کام جو ہے نا, یہ آپ کہیں فیکٹریوں میں کام, یا آپ کہہ لیں کوئی دفتروں میں کام, یہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ یا یہ جو ورک ویزا پر جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہی کام ہے. اور ان کو سب سے بڑی بات ہے, کام ہی پاکستانی دیتے ہیں, پاکستانی دیتے ہیں. تو پھر وہ ان کی ایکسپلائٹ کرتے ہوں گے, ان کی جو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا بندہ آیا ہے اس کو کم پیسوں میں پھر ہائر کرتے ہوں گے, کیونکہ پاکستانیوں کی ایک عادت ہے کہ مس یوز انسان کو لازمی کرنا ہے. دیکھیں یہ اپریشیٹ کریں کہ پاکستانی ان کو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, پاکستانی ان کو رعایت دیتے ہیں, پاکستانی ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی پرماننٹ اسٹے کے لیے بھی پاکستانی مدد کرتے ہیں. دیکھیں وہاں کا جو نارمل ویجز ریٹ ہے وہ ہر آدمی نہیں دے سکتا, صاحب بات ہے, ہر آدمی نہیں دے سکتا. تو یہ ان کے جو سنگل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں مور دین انف ہوتا ہے, ان کا بھی کام چل رہا ہے. بالکل جی, اگر آپ کس طرح صاحب مر جاتا لاٹھی بج جاتی, سمجھے, ان کا بھی کام جو ہے. اگر یہ لوگ دیکھیں وہ جو کام یہ اس کے لیے تعلیم چاہیے, آپ کو ایکسپرٹی چاہیے, آپ کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے, کسی دفتر میں کسی انسٹیٹیوشن میں آپ جائیں تو آپ کو جو نا وہ پرماننٹ جاب ملے گا, پراپر جاب ملے گا. یہ جاب تو سارے تقریباً عارضی طور ہوتے ہیں, آئے وقت کے لیے 3 مہینے 6 مہینے لگائے, آگے بڑھ گئے. اور اسی سے کئیوں نے 2 سال کے بعد اپنی بزنس سٹارٹ کر لی, جو سب سے بڑی ان کی خوش قسمتی ہے. اور ان کو بینیفٹ ملا کہ انہوں نے لرن کیا, انہوں نے سارا کام سیکھا, اپنی بزنس سٹارٹ کیا, آج وہ مزے کرتے ہیں وہاں پر. بالکل. اچھا راج صاحب, اگر ہم بات کرتے چلیں, آپ نے بزنسز کی بات کی, آپ نے جابس کا ذکر کیا, وہاں پہ ایک اور شعبہ بھی ہم دیکھتے ہیں برطانیہ میں, اگر پاکستانی کمیونٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹیکسی ڈرائیورز بے تحاشا پاکستانی موجود ہیں. انڈینس کی ہم بات کریں وہ بھی ٹیکسی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی اولاد کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر جو انڈینس ہیں ان نے بہت حد تک ایجوکیشن کے حساب سے اپنی جو ہے وہ ترقی کی جانب گئے ہیں, لیکن ہم لوگ ابھی ادھر ٹیکسی پہ ہی کھڑے ہوئے. جو بات میں آج آپ کو بتاؤں گا شاید کسی نے پہلے نہیں بتائی. اس میں پہلے نمبر 1 تو ایک بات ہے, یہاں ایک سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے وہاں گئے تو ایک شہر میں انہوں کو جو ہی ملے نا, کون ملے, یا ٹیکسی ڈرائیور ملے, یا شیف ملے, یا سیکیورٹی والا ملے. اچھا, اس دن میں ایک مہم دیکھ رہا تھا, مزے کی بات ہے, ایک ویڈیو تھی, اس کے اندر اس سے جو بھی سوال پوچھے تو کہے آئی ایم ٹیکسی ہے, مطلب انگلش تک نہیں آتی, اور وہ پتہ نہیں کب سے آدمی جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور. میں آج کر رہا ہوں تو وزیر اعظم صاحب نے کہا یار یہاں پر اور کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی پڑھا لکھا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے ہم بات کریں, کوئی ایکسپرٹ ہوئے, کوئی انویسٹر ہوئے, کوئی تاجر ہوئے, تو ان کو یہ سیکیورٹی والے ملے جو سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں, یہ جو شیف ہیں ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں, یا ٹیکسی ڈرائیور ملے. اب بات یہ ہے جی کہ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر, انہیں یہ ذرا بات غور سے نا, کہ بچے اکثر کام ہی نہیں کرتے اور پڑھتے نہیں. مقامی جو ہیں بچے کام ہی نہیں کرتے, پڑھتے نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ نا, نمبر 1 تو یہ اکثریت وہاں پر ہے ضلع میرپور کی, ٹھیک ہے, ضلع راولپنڈی کی, ضلع اٹک کی, ضلع جہلم کی, اور اس کے ساتھ ہی ضلع پٹھوار کا ایریا, یہ پٹھوار کا کشمیر کا ایک پورشن, ٹھیک ہے. اب تیسری اور چوتھی نسل وہاں پر ہے. بالکل, یہ بات ذرا غور سے سنا. اگلی بات جو ہے, اب جو ہمارے بچے ہیں نا, جب سیانے ہوتے انہوں نے کہا جی میرا والد والدہ ابھی 60-70 ایئر اولڈ ہوئے,
ٹھیک ہے. ان کے پاس 2 مکان ہیں, ایک دکان ہے, اور کئی چیزیں ایسی انویسٹمنٹ ہے. انہوں نے 6 مہینے سال کے بعد جانا مر فارغ اللہ کے پاس. یہ تو سارا میرا ہے, میں کیوں پڑھوں, میں کیوں کام کروں, تو یہ سارا میرا ہوگا تو میں بادشاہ ہوں گا. تو پھر بعد میں پھر ٹیکس ہی بچتی ہے. لیکن وہ عقل مند نہیں ہے نا, اس کی سوچ غلط ہے نا. اس نے اگر اس کا باپ 2 دکانیں یا 3 مکان چھوڑ گیا تو اس کا کام ہے کہ اس کو ڈبل کرنا. اس کی تب نظر یہ ہے کہ باپ مام جانے کے بعد ان کو میں بیچ بٹا کر کھا کر مزے کروں گا, یاشی کروں گا. یہ بات اس کی سوچ غلط, پہلے بھی اس کی سوچ غلط ہے کہ کام نہیں کر رہا. اس کی پہلے دوسری سوچ اس کی ہے کہ وہاں جو تعلیم کا نظام ہے ٹوٹل فری ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے, ٹھیک ہے. وہ تعلیم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. ہم یہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو کہاں سے لوگ آتے دنیا بھر سے اس ملک کے اندر پڑھنے کے لیے ڈگری, تو آپ یہاں موجود ہیں, اس کا فائدہ نہیں اٹھے. یہ ہماری بدقسمتی یا آپ کی, ہمیں نہیں پتا. مطلب لالچ جو ہے ٹیکسی ڈرائیورز کی جو میکسیمم تعداد ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لالچ, مطلب لالچ میں بچہ لالچ کے اندر پھر اس میں ایجوکیشن کیش پیسہ مل جاتا ہے نا, اسٹیٹ میں کیش پیسہ مل جاتا ہے, جس کا کوئی فائدہ خواہ وقتی طور پر ہوتا ہے, لانگ رن میں نہیں ہوتا. جو آدمی نا انسٹیٹیوشن میں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے نا جی, وہ 20 سال 25 سال 30 سال کرے, اس کی پھر پینشن ہوتی ہے. ایک پرائیویٹ پینشن ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ کی طرف پینشن, اس کو فائدہ ہے, مزے کرے سارے. ٹیکسی ڈرائیور جب تک اس کی صحت اجازت دیتی ہے وہ کرتا رہے, کماتا رہے, کھاتا رہے, اس کے بعد جب صحت اجازت نہیں دے گی وہ بیٹھ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا راز صاحب, یہ تو ہم نے برطانیہ میں پاکستانیوں کے حالات کے اوپر کافی کچھ گفتگو کر لی اور کچھ وہاں کے حالات اور واقعات کے اوپر گفتگو کر لی. اب ذرا جو آپ کا ٹرسٹ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. قائد اعظم ٹرسٹ ہے کیا, اس کی ورکنگ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پاکستانیوں کی کس طرح ہیلپ کر رہا ہے. قائد اعظم ٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے بعد پاکستان کی قدر آتی ہے. واہ, پاکستان سے باہر پاکستان کے بعد پاکستان کی قدر آتی ہے. ناظرین کتنی کمال بات کی ہے راجہ صاحب نے. پاکستان ہماری آن شان, ہمارے ایمان کا. واہ واہ. اگلی بات بڑی غور سے سننا. پاکستان از مائی مدر لینڈ, پاکستان از مائی مدر لینڈ, برطانیہ از مائی ہوم لینڈ. پاکستان نے ہمیں پیدا کیا, برطانیہ نے ہماری پرورش کی. تو پاکستان اور برطانیہ میں ہم ان دونوں کو برابر, ہم ان دونوں ملک کے خیر خواہ, ہم ان دونوں ملکوں کے ہر وقت دعا گو ہوتے ہیں. برطانیہ نے جو ہمیں فیسلٹی, جو سہولتیں, جو تعلیم, جو تربیت, جو ہمیں روزگار دیا, الحمدللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہم پاکستان میں شاید حاصل کر سکیں. ایسے ایسے لوگ جو یہاں بی ٹی ممبر نہیں بن سکتے, وہاں کی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, وہاں ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں. وہ ذات پاک کلر شلر نہیں دیکھتے, وہ انسان کی قابلیت صرف دیکھتے ہیں. اگر انسان قابل ہے, کمیٹڈ ہے, کام کے ساتھ, اپنے کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ, اس کو پروموٹ کریں گے اور آگے جائے گا. وہ نہیں دیکھیں گے کس ملک کا ہے, کس کلر کا ہے, کس مذہب کا ہے. پاکستانی جو قائد اعظم ٹرسٹ ہے, یہ جی 1989 میں بنا تھا. 1989 میں اس وقت شیر یار خان پاکستان کے سفیر ہوتے تھے برطانیہ کے اندر. یہ اس لیے بنا تھا کہ میں اکثر پروگراموں میں جاتا تھا مختلف میں, تو قائد کا نام کون سا لیتا, میں کبھی نہیں سنا قائد اعظم کی. لوگ نا اپنے باپ, اپنے دادا کا, اپنے کسی خاندان کا اسی کے گیت گاتے, ہم صرف کہتے گاؤ. تو میں نے کہا جی جو فادر آف دا نیشن ہے, جو بانی پاکستان ہے, جس نے یہ پاکستان بنا کر ہمیں دیا ہے, الحمدللہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس نام سے میں نے کہا اس کا نام ہی قائد اعظم ٹرسٹ یوں کر رکھے. اس لیے کل ہمیں جب یہ بچی برطانیہ پیدا ہونے پوچھیں گے واٹ از قائد اعظم ٹرسٹ, یہ قائد اعظم ٹرسٹ کیا ہے, قائد اعظم ٹرسٹ وہاں بولتے کیا ہے, جو انگریز ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہم اسے بات شروع کی, یہ بانی پاکستان تھا, محمد علی جناح تھا, اس نے پاکستان بنایا, اس نے اتنی جد و جہد کی, اس کے 6 ساتھی تھے, 100 یہ بات آگے بڑھے, انٹرسٹ بڑھے گا. اور جو غیر مسلم سے غیر جو لوگ آتے ہیں نا ہمارے پروگراموں میں, ہم اس کو بھی نا قائد کے بارے میں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ واٹ اے مین. اس دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جس نے قانونی طریقے سے پاکستان حاصل کیا, الحمدللہ, اور ایک مسلمانوں کو ایسا خطہ بنا کر دے گیا جو ساری زندگی ہم یاد رکھیں گے, اس کا آسان نہیں بھول سکتے کہ یہ پاکستان کوئی عام بات ہے. مدینہ کی ریاست کے بعد یہ بنا ہے, پاکستان بنا ہے. اس کی یہاں بھی لوگوں کو یہاں باہر, یہ ایک پاکستان سے 1 فٹ آپ باہر جائیں تو آپ کو اس کی قدر آتی ہے. یہ کتنا عظیم ترین ملک ہے, کتنی عظیم ترین قوم ہے, اور کتنی یہ اس پاکستان کے دیکھیں آج کینیڈا, یورپ, ناروے, امریکہ, دنیا بھر میں پاکستان کے لوگ سرو کر رہے.
بالکل ہائی لیول پر، ہائی لیول. یہاں پر کچھ کہیں سابقہ حکومتوں نے پاکستانیوں کو وہاں پر لایا اور ان کو 6 مہینے کے اندر گندا کر کے پھر واپس کر دیا کہ وہ قانون جو قانون آئے نا اس کے مطابق کام کرنے تھے. یہ کہتے نہیں ہر چیز کو اوور رول کریں، لیفٹ رائٹ کریں، ہماری بات مانیں. یہ کام جو تھا یہ پاکستان کی قدر پاکستان سے باہر ہوتی ہے. بالکل جی، پاکستان کی قدر جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو یقینی طور پر اس کی قدر آپ کو آ جاتی ہے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے برس کے بعد پاکستان ہے؟ میں اب 3 سال کے بعد آیا. 3 سال کے بعد کرونا کی وجہ سے نا ہم لیٹ ہو گئے. میں ہر سال پاکستان. اچھا 3 سال کے بعد آپ پاکستان آئے. پاکستان میں مہنگائی آپ نے آ کے دیکھی ہوگی کہ ایک جو چیز آپ 10 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے وہ 25 روپے کی مل رہی ہے. کیسا آپ نے اس مہنگائی کے دور میں پاکستان کو پایا؟ دیکھیے جی، دیر از نو ڈاؤٹ ایک تو کرونا تھا، کرونا کی وجہ سے کافی چیزیں تبدیل ہو گئی. مہنگائی میری جان سے یاد رکھنا پوری دنیا میں ہے. ہم پاکستانی ہر چیز کو لے کر چل پڑتے ہیں. مہنگائی صرف پاکستان، لیکن سر یہاں پہ ویجز بہت کم ہیں. دیکھیں مہنگائی ہے لیکن دنیا پوری میں مہنگائی ہے لیکن ویجز ہیں. بھائی گورنمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے جو اس کے بارے میں سوچے ایک پالیسی ہو. آپ نے پچھلی دونوں حکومتوں کو دیکھا، کوئی حکومت یہاں پر کنٹینیو کر سکتی، کوئی حکومت جو آج چل نہیں سکتی یہاں پر. کوئی گورنمنٹ، یہ سارا کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے، یہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے. اپنی عوام کے لیے، فلاح بہبود کے لیے نا اسے دیکھیں، عوام کی غربت کو کم کریں. ایک میں نے سنا، میں لاسٹ ویک لاہور تھا، ایک آدمی کی 1 کروڑ 25 لاکھ ایک مہینے کی تنخواہ ہے پاکستان کے اندر. 1 کروڑ 25 لاکھ پرائیویٹ ادارہ اس کو دے رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ تھوڑی تنخواہ ہے، یہ ظلم ہے، ظلم. لیکن سر یہ آپ نے منورٹیز کی بات کی ہے، شاید 10% اور 15% اور 5% آف دس نیشن. جو میجورٹی لوگ ہیں سر ان کے پاس تو 3 ٹائم کھانا کھانے کو بھی پیسے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، غربت ہے پاکستان میں، اور ایک لارج اماؤنٹ غربت ہے. اس کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر بچے بھی پڑھ گئے تو ان کے کوئی کام نہیں ملتا، جاب نہیں ہے ان کے لیے، اپرچونٹی نہیں ہے. ہر آدمی، میں تو دیکھیں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی ایک کونے سے آ کر کہتا ہے مجھے باہر لے چلو، مجھے باہر کا طریقہ بتاؤ. سچ بات ہے آنیسٹلی نا. بڑا میں نے بھی آپ سے پہلا سوال یہ کیا، میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں. میری جان، میں کس کو لے جاؤں؟ کوئی میرے بس میں ہو تو میں سب پورے پاکستان کو لے جاؤں. میرے بس میں نہیں. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، آپ پڑھیں لکھیں اور آپ سسٹم کے مطابق نا، قانون کے مطابق آپ اپلائی کریں. دوسرے ملکوں میں جائیں ضرور، روزگار کے لیے، رزق کے لیے. کوئی اس میں عام نہیں ہے. اور پاکستان کا ٹرپ کیسا گزرا یہ بتائیں؟ پاکستان کا دیکھیں جی، میرا بیسیکل ٹرپ ہے، میں فلائی کام کرتا ہوں. قائد اعظم ٹرسٹ UK کے کچھ یہاں پر اسکول چل رہے پاکستان میں، تھرو پاکستان میں، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی، سندھ میں بھی اور پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے، ہم نے ضلع راولپنڈی کے اندر 3-4 ہاسپٹل بھی بنائے، فلائی ہاسپٹل. ہمارا سارا کام کس نام سے ہے سر یہ بتائیں؟ یہ میرا جو میں ذاتی جو ہے نا، انوار مدینہ ماڈل کالج ہے گجر خان میں. اچھا. آج 19 سال ہو گئے سال، اگلے سال اس کو 20 سال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. وہاں فیڈرل بورڈ کے ساتھ افیلیشن ہے اور ٹوٹل فری تعلیم ہے، ٹوٹل. اور ان لوگوں کو ہم نے تعلیم، تربیت، شریعت دی جو سوچ میں زندگی. آج کچھ لوگ بڑے اعلیٰ ترین افسر بن گئے پاکستان کے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر. ہم لوگوں نے 9/11 کے بعد یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ سب مل کر وہاں نا اپنے فلائی کاموں میں جو اپنا صدقہ، زکوٰۃ یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں نا، ہم ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں. تو آؤ کسی، پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے نا، کسی بہن کے لیے، بھائی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے 100 پاؤنڈ، 50، 200، 500 پاؤنڈ کر لو. اچھا وہ غریب کا غریب ہی رہا. 6 مہینے کے بعد پھر وہ غریب، اگلے 6 مہینے کے بعد پھر وہ غریب. ہم نے کہا اس غربت کو ختم کرنے کا ہے کہ اس کی اولاد کو پڑھاؤ، اس کی اولاد کو پڑھاؤ، اس کی اولاد کو شعور پیدا کرو. یہ گھر بھی خوش ہوگا، یہ گاؤں بھی خوش ہوگا، یہ تحصیل بھی خوش ہوگی، یہ ملک بھی خوش ہوگا. اور پھر وہ نسل در نسل چلنے والا پروسیجر، اس کو آگے بھی چل پڑے گا. اس لیے ہم تعلیم سب کے لیے، سب کو پڑھاؤ. مفت ایجوکیشن فار ایچ ون، ٹیچ ون، فری، یہ ہمارا سلوگن. سر آپ فری کی بات کرتے ہیں، میں شاید ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. پاکستان میں ایک آج کل نئی آواز اٹھی ہوئی ہے، سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور جو فری ایجوکیشن کا جو آئین پاکستان بھی کہتا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ بچے کو فری تعلیم دیں، تو وہ سسٹم شاید کسی حد تک رکنے جا رہا ہے. اس حوالے سے اپنی انپٹ تھوڑی دیجیے. تو اس میں دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ پاکستان میں کبھی ایجوکیشن جو منسٹری ہے نا،
وہ فل فلیج فنکشن نہیں ہوئی، اور کوئی منسٹر یہ ایسا نہیں ہوا جس کو ایجوکیشن کے بارے میں پتا ہو. بہت کمال بات کی. ٹھیک ہے، یہ بات سننا، میں ایجوکیشن میں کہتا ہوں ہم ان پڑھ پڑھا رہے ہیں. واہ. کیوں؟ کہ ہمیں شعور پیدا ہوا. ہم جب باہر نکلے نا تو ہمیں پتہ لگا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، تو ہم یہاں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہے. تعلیم کی کریکولم جو ہے نا، جس کو بولتے ہیں نا، کوئی پالیسی نہیں ہے. ایک خان صاحب نے بات ضرور کی تھی لیکن اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرنا. بات کرنا بڑی ضروری ہے. بات راجہ اشتیاق نے جو کی ہے آج سے 20 سال پہلے کرے، ہم کم کر کے دیا، چھوٹا سا کیا کہ بات کریں. سیاستدان تو ویسے بڑکا مارتے رہتے ہیں سب لوگ. تعلیم پر کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی. اس وقت ایک بات اور بتا دوں، سب سے بڑی جو بزنس ہے وہ تعلیم اور ڈاکٹر کی ہے. پاکستان میں اندر اگر کسی نے بزنس کرنی ہے تعلیم اور ڈاکٹر کی. اچھا اب جو پرائیویٹ ادارے آپ کہہ رہے ہیں، یہ پرائیویٹ ادارے دیکھیں جی کیا ادارے، ایک کوٹھی میں ایک 4 کمرے میں انہوں نے بچوں کو روکا ہوا ہے. لیکن اگر سرکاری اسکول بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گے، غریب کا بچہ کدھر جا کے راجہ صاحب پڑھے گا؟ یار سنیں نا، انہوں نے پہلے دن سے نا جو پرائیویٹ کچھ ادارے جن کے بڑے نام آج ہو گئے، جو آج سب سے بڑے ہو کہہ لیں کہ وہ کیا میں نے کہا اچھا لفظ نہیں ان سے کہہ گئے، وہ پاکستان کے مافیا بولتے نا، مافیا بولتے ہیں. ان لوگوں کو پہلے کنٹرول. ہر ادارہ پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر ہونا چاہیے. ہر ادارہ گورنمنٹ کے تابع میں ہونا چاہیے. ہر ادارے کو چاہیے کہ ہر 6 ماہ کے بعد اپنی گورنمنٹ اور گورنمنٹ اس کو اینالائز کرے. یہ ادارہ ٹھیک پڑھا رہا ہے یا غلط پڑھا رہا ہے. ایف اے آپ کے میٹرک آپ کے بچے جو اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھ کر برطانیہ اور دیگر ممالک جاتے ہیں، میں کئی جوان آتے ہیں نا میرے پاس کام کے لیے، میں کہا بیٹا یار یہ اردو کا کیسے لکھا جائے، لیکن کہتے ہیں انکل ہم تو اردو نہیں بولتے. مجھے شرم آتی ہے. میں کہتا ہوں آج دیکھو یہ اردو مائی مدر لینگویج اردو ہے. پاکستان کے اندر جتنی ضروری ہے نا انگلش، ہم برطانیہ کے اندر کہتے ہیں اتنی ضروری اردو ہے. اردو میں جو ادب اداب ہے وہ کسی دنیا کی زبان. سر پھر وہی بات ہے نا، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں جڑے تھے کوڑے مکیا بھی کوڑے. تو جو لوگ یہاں پہ ناکام ہوتے ہیں وہ کوڑے نہیں کہڑے جو تھے پیڑے لاہور پیڑے ایسا کہتے ہیں ساری ہماری تو ساڑی طرف ہو رہے جڑے تھے کوڑے مکیا. یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں سب سے پہلے ان کو نا ایک پالیسی ہونی چاہیے، اور پرائیویٹ اداروں کی ایک فکس ویج اپنا فیس ہونی چاہیے. آپ جائیں آپ 6 روڈ پر جا دیں راولپنڈی، 10 ادارے 10 نہ 10 مختلف پڑھا رہے، 10 نہ 10 مختلف. 10 پرچون کی دکانوں پہ جیسا ریٹ مختلف ہوتے ہیں، فیسیں آپ کو پرچون کی دکان. ایسے قوم کیسے بنے گی، ایسے نیشن کیسے بنے گی؟ آپ کیا میسج دنیا کو دے رہے ہیں؟ آپ تو آگے تو کہتے تھے نا صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ تو ٹکڑوں میں بڑے ہوئے ہیں. آپ ضلعوں میں تحصیلوں میں بڑھ جائیں گے. تو اس لیے تعلیم پر سب سے پہلے ہر گورنمنٹ کو اور موجودہ گورنمنٹ کو میں جناب چیف صاحب کو بھی اور نگران وزیر اعظم صاحب کو بھی اور تعلیمی جو منسٹر ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ تعلیم پر زور دیں. تعلیم کی ایسی ایک نگران حکومت پالیسی متعارف کرے جو آئندہ آنے والی حکومتوں کو کنٹینیو کرے، اور اس میں ہماری فوج ان کا بڑی ہیلپ کر سکتی ہے. ان کو بتا دیں لیکن ہم فوجی جوان جہاں کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے تھے، خوبصورت کیسی بات کرتے ہیں، تعلیم کی وجہ سے کرتے ہیں. تعلیم ان کو تعلیم دے، تعلیم تربیت شریعت یہ سب سے ضروری ہے. پر ہم سب چیزیں تعلیم سے دیتے ہیں، نہ تربیت دیتے ہیں نہ شریعت دیتے ہیں. ہمارے بچے یہاں کے میں نے کئی بچے دیکھے وہاں سے بھی جو ہمارے انگلینڈ کے بچے، معاف کرنا ایسا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، جو کہہ لو نا بد اخلاق ہے، ان سے بھی یہاں پر ہیں. سمجھے یہ کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے. بالکل جی. اگر تربیت ہوتی گورنمنٹ کے کوئی مارے نہیں، گورنمنٹ کو اسکول کا والی وہاں سے کوئی ہے، چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں، اس لیے گورنمنٹ اسکول آج پیچھے جا رہا ہے. بالکل جی. راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے آج کی گفتگو راجہ محمد اشتیاق صاحب کے ساتھ ملاحظہ کی، جو چیئرمین ہے قائد اعظم ٹرسٹ کے، اور جن کا بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے قائد اعظم ٹرسٹ UK کا کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جائے. اور پروگرام کے اختتام میں راجہ صاحب نے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جس طرح انفورس کر کے آپ کو بتایا ہے کہ تعلیم اور تربیت کتنی ضروری ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عبدالرافع کو اس گفتگو کے ہمراہ دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک اور گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.